اسی طرح واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے، یا اس طریقے سے ایک ماحول بنایا جاتا ہے جیسے التحیات کا واقعہ معراج کی رات پیش آیا ہے، جو ہم لوگ نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، تو یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں یہ شاید وہ مکالمہ ہے جو معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے درمیان ہوا تھا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایسی خاص روایت آئی ہے کہ جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ التحیات کا معاملہ معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کے درمیان ہوا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے کرتے ہمارے یہاں یہ بات بہت عام ہو گئی ہے کہ شاید وہ معراج کی رات ایسا ہوا تھا۔ بخاری اور مسلم میں اس طریقے سے آتا ہے، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم السلام علی اللہ السلام علی فلان فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو ہم اس طریقے سے کہا کرتے تھے السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی نازل ہو، السلام علی فلاں، فلاں پر سلامتی نازل ہو، اس طریقے سے ہم کہا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ هو السلام، تم اللہ کو سلام کیوں کرتے ہو، وہ تو خود سلام ہے، سلامتی نازل فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، جب تم میں سے کوئی نماز میں قعدہ کرے یعنی رکعتیں مکمل ہو جائیں اور پھر آخر میں بیٹھے، فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طریقے سے یوں کہے۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، یہ روایت آ کر کہہ رہی ہے کہ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم اس طریقے سے کہا کرتے تھے السلام علی اللہ السلام علی فلاں، اسی طریقے سے دیگر روایت میں السلام علی جبریل السلام علی میکائیل، اس طریقے سے آیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ نے ان کی تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ رب العزت کو تم سلام کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو خود سلامتی والا ہے، وہ سلامتی نازل فرمانے والا ہے، اس کو سلامتی کا کہنے کا کیا مطلب ہے، تو یہ نہ کہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ التحیات سکھائی۔ تو التحیات جو ہم پڑھتے ہیں یہ التحیات عبداللہ ابن مسعود کے مطابق یا دیگر صحابہ کرام کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہاں پر تعلیم فرمائی ہے، یہاں پر تربیت فرمائی ہے، نہ یہ کہ کوئی ایسی روایت آئی کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ واقعہ التحیات کا اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی مکالمہ ہوا تھا معراج کی رات، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بخاری اور مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ التحیات کا جو واقعہ ہے یہ معراج کا نہیں ہے، بلکہ یہ زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا تھا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَالَهَا اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض، فرمایا جب تم اس طریقے سے تحیات پڑھ لو گے پوری التحیات تو پھر زمین و آسمان میں جتنے نیک بندے ہیں سب کو سلام پہنچ جائے گا۔ تو الگ الگ کر کے نام لے لے کر سلام کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طریقے سے کہہ دو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب تم یوں کہو گے تو زمین و آسمان میں جتنے نیک بندے ہوں گے وہ سب کے سب جو ہے وہ سب کو سلام تمہارا پہنچ جائے گا۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ جو ہمارے یہاں معراج کی رات بیان کرتے ہوئے یا معراج کے موضوع پر بیان کرتے ہوئے التحیات کا مکالمہ اللہ اور نبی کے درمیان کا بیان کیا جاتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں تو جا کر کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری تمام عبادتیں تیرے لیے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہاں سے سلام کہا السلام علیک ایھا النبی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ معراج کی رات کو دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا ہے، جبکہ ایسا بالکل کچھ نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ زمین پر تعلیم اور تربیت فرمائی ہے کہ جب تو نماز میں قعدہ کرو آخر میں بیٹھو تو پھر اس طریقے سے التحیات پڑھا کرو۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ
بعض مفسرین نے اس کو نقل بھی کیا ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی دین میں کوئی بات کی جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کوئی بات کی جاتی ہے، تو اس میں جب نسبت ہم کرتے ہیں تو ایک سند ضروری ہوتی ہے. یعنی اس روایت کا باقاعدہ آنا، سند کا متصل ہونا، اور پھر راویوں کا عدالت کے اعتبار سے یا ضبط کے اعتبار سے کامل طریقے سے ہونا، یہ ضروری ہوتا ہے. جبکہ یہاں پر اگرچہ بعض مفسرین نے بعض کتب میں یہ بات آئی ہے، روایت میں آئی ہے، لیکن وہاں پر حوالہ موجود نہیں ہے. یعنی انہوں نے ایک بات کر دی ہے لیکن اس پر کوئی حوالہ، کوئی صریح حدیث، کوئی صریح نص موجود ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اگرچہ بعض کتب میں یہ روایت، یہ بات موجود ہے اور یہ بات آ گئی ہے کہ شاید السلام علیکہ ایھا النبی یا یہ تحیات والا معاملہ یہ معراج کی رات ہوا ہے، یا بعضوں نے سورہ یاسین کی آیت پاک کے تحت اس بات کو ذکر کیا، سلام قولا من رب الرحیم کے تحت. تو وہاں سے شاید کوئی یہ سمجھے کہ جناب یہ التحیات کا واقعہ اسی پس منظر کا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے جب چاہے مفسرین کلام کر رہے ہوں یا دیگر کلام کر رہے ہوں، ہمیں حوالے کی حاجت ہوتی ہے، ہمیں سند متصل چاہیے ہوتی ہے. تو اگرچہ انہوں نے ایک بات کی ہے لیکن ان کے پاس کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس کو ہم قابل استدلال مان کر یہ سمجھ بیٹھیں کہ التحیات کی جو عبارت ہے پوری التحیات کی، وہ معراج کی رات اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہوئی ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.